انسان جو ہے وقت موت اس کی روح نکلنے والی تھی اور وہ چاہ رہے تھے کلمہ پڑھ لے بھائی، کچھ نہیں پڑھ رہا تھا وہ. خواب دیکھا، جب خواب میں بچہ ملا وہ شخص، بھائی کیا وجہ تھی؟ تم تو بڑے مومن تھے، بڑے نیک تھے، بڑے شریف تھے، یہ کلمہ کیوں نہیں پڑھ پائے؟ تو عجب واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے دل میں اسے کہیں سے بہت اچھی سی گھڑی ملی تھی، ساعت جسے کہتے ہیں دیکھنے والے، بہت پرانی بات نہیں ہے، قریب کی بات ہے. اسے بڑا پیار تھا مجھے، پتہ ہے گھر میں کوئی چھونے نہ پائے، صاحب یہ چیز میری جو ہے وہ، اس سے بڑی محبت تھی صاحب، کوئی ٹچ نہ کرنے پائے، کوئی چھونے نہ پائے. اس وقت کم وقت کوئی تھا جو میرے سامنے سے لے کھڑا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا اگر تم نے کلمہ پڑھا میں اسے توڑ دوں گا. تو گھڑی کی محبت نے کلمہ پڑھنے سے روک دیا. دیکھیں بات شاید اسی لیے روایت ہے، حب الدنیا راس کل خطیئت، دنیا کی محبت ہی ہر برائی کی جڑ ہے، بے شک ہر برائی کی اساس ہے. جس دنیا کی شے سے آپ نے دل زیادہ لگایا وہی شیطان کا اسلحہ بن جائے گا. اسی لیے اہل بیت نے کہا دل میں دنیا کی محبت اتنا مت بساؤ، محبت بساؤ تو آخرت کی، اہل بیت کی. اور خاص اسی کے بات کہوں کہ ہے تو اس لیے کہتے ہیں اس وقت اعتذار میں، جسے سکرات کا وقت کہا جاتا ہے، اعتذار کا وقت کہا جاتا ہے، جہاں شیطانی ٹیم جٹی رہتی ہے وہیں اہل بیت اطہار بھی موجود رہتے ہیں، وہیں اہل بیت بھی موجود رہتے ہیں، خود مولا علی موجود رہتے ہیں. اسی لیے وہ سخت امتحان ہوتا ہے اور وہی آزمائش ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کسے اہمیت دی ہے. دنیا کو اہمیت دی ہے، توجہ ادھر چلی جائے گی. اہل بیت کو اہمیت دی ہے، توجہ ادھر آ جائے گی. اور جو ہم لوگ کہتے ہیں بار بار صاحب کی کم سے کم اس دنیا کی چند روزہ حیات میں اپنے آپ کو اولاد رسول کا پیروکار بنا لیجئے، کیونکہ اس وقت صرف یہی کام آئیں گے. اور بس بات سمیٹتے کہنا چاہوں گا، بات آئی تو کہتے ہوتا ہے سکرات بہت سخت ہوتا ہے، بڑی مشکل ہوتی ہے. راہ حل کیا ہے؟ مسائل دیکھیں مشکل بیان کرنا الگ مسئلہ ہے، اس کا حل دینا الگ مسئلہ ہے. راہ حل کیا ہے؟ کس طرح سے سکرات موت یعنی احتضار کے وقت کی روح نکلتے وقت کی مشکل کو آسان کیسے کریں، اس پریشانی سے اپنے آپ کو نکالیں کیسے، اس کے لیے روایات میں کچھ عمل بتائے گئے، کچھ فرائض بتائے گئے، کچھ ذمہ داریاں دی گئی. ان ذمہ داریوں میں ایک چیز ہے صلہ رحم. روایت کہتی ہے صلہ رحم کرنے والے کے لیے احتضار کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں. یعنی صلہ رحم سے عمر بڑھتی ہے، رزق بڑھتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ سکرات موت کی مشکلیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں. صلہ رحم آسان سی بات جانتے ہیں آپ، جو بار بار کہتے ہیں کہ رشتہ داروں سے مل کے رہیے، ان کو جوڑ کے رکھیے، ان کی خبر رکھتے رہیے، ان کی احوال پرسی کرتے رہیے، اسی کو صلہ رحم کہا جاتا ہے. گویا قدرت چاہتی ہے خاندان بٹنے نہ پائیں، رشتہ دار بکھرنے نہ پائیں. جب ایک دوسرے کو جوڑ کے رہیں گے تو خود اپنے آپ طاقت بنتی ہے. یہ ایک صلہ رحم. دوسری شے ہے بر الوالدین، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا. یہ بر الوالدین بھی سکرات موت کی مشکل کو آسان کر دیتا ہے. اور بچے کہہ رہا ہوں والدین کے ساتھ نیکی، یہاں تک بات آتی ہے تو قرآن کے اندر بہت سی آیتیں ہیں، بہت سی باتیں ہیں. سمیٹ کے کہنا چاہوں گا کہ کبھی کبھی ہوتا صاحب کہ ٹھیک ہے زندگی میں ہمیں احساس نہیں ہوا، یا مثلا کسی نے بتایا نہیں صاحب کتنے وعدہ اہم ہے، والدین کا اتنا کرنا چاہیے، ان کا تو انتقال ہے، کیا کریں؟ گھبراؤ نہیں، نیکی والدین کے ساتھ مرنے کے بعد بھی ہوتی ہے. اور روایت یہ کہتی ہے کہ سید الابرار یوم القیامہ من بر والدیہ بعد موتہما. قیامت کے دن نیک افراد کا سردار وہ بندہ ہوگا جو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرتا ہے ان کی موت کے بعد. انتقال کے بعد زیادہ ذمہ داری ہے، انتقال کے بعد جو نیکی ہے اس کی اہمیت اور زیادہ ہے. شاید اس کی وجوہات جو بھی ہوں، اہل بیت کے وجوہات کیا ہیں، شاید ایک وجہ یہ بھی ہو کیونکہ زندگی میں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ لڑکے ماں باپ خدمت کرتے ہیں پراپرٹی کے چکر میں، کہ ابا کی جو خاص والی ہم کو ملے گی، بہت کام محنت کی بیچارے نے. مگر انتقال کے بعد یہ کانسیپٹ ختم ہو جاتا ہے، یہ خیالی ختم ہو جاتا ہے. اب وہ مر گئے، بات ختم ہو گئی، جو بڑھنا تھا بڑھ چکا ہے. اب جو نیکی وہ خالص ہے، واقعی باپ کی محبت میں ہے. اور یہ والی نیکی اب وہاں کام آئے گی جہاں کچھ کام آنے والا نہیں تھا.
اسی لیے ولد صالح کو بھی ثواب جاریہ میں شمار کیا گیا. اگر کوئی انسان صالح بیٹا چھوڑ کے جاتا ہے تو یہ ثواب جاریہ ہے. میں نے پھر کہا شروع میں یہ تربیت ہماری ذمہ داری ہے. ہمیں اپنے بچوں کو نیک بنانا ہوگا. اگر یہ بچے نیک رہیں گے تو مرنے کے بعد ہمارے ثواب جاریہ بن جائیں گے. اور اگر ہم نے آج انہیں چھوڑ دیا, یہ آزاد ہیں, تو ٹھیک ہے ابھی شاید میری بات بری لگ رہی ہو, وہ قبر میں جانے کے بعد احساس ہوگا جب یہی بچہ محشر کے صاحب اگر ابا نے ہم کو ڈانٹ کے بھیجا ہوتا شاید ہم بھی 2 لفظ سیکھ لیے ہوتے, شاید ہماری بھی عاقبت سدھر گئی ہوتی, شاید ہم بھی تھوڑا عمل کرنے لگے ہوتے. بہت ہمیں پھر کہا نہیں ٹھیک ہے بس چلو ہوتا ہے ہونے دو. اسی لیے کہتے ہیں کہ اس چیز کی اہمیت کو پہچانیں. تربیت ذمہ داری ہے اور ولد صالح اعمال جاریہ ہے, ثواب جاریہ ہے. اپنے بچوں کو نیک بنائیں, ایسا بنائیں کہ ان کا عمل آپ کو مرنے کے بعد بھی کام آتا رہے. ٹھیک ہے, تو بر والدین یہ دوسرا عمل ہے. تیسرا عمل ہے جس کے ذریعے سے انسان کا سکرات موت کا مرحلہ آسان ہو جاتا ہے, کہتے ہیں کسوت المومنین, یعنی مومنین کو لباس پہنا. اب اس کے اندر مستحق اور غربا و ضرورت مند افراد ہیں. میں نے ایک بات بہت شدت کے ساتھ کہی ہے, وہاں بھی الہ آباد نے بھی اور یہاں بھی کہی ہے کہ اس کی اہمیت شاید ہم نہیں پہچانتے, مگر جب کسی محتاج ضرورت مند کو کوئی انسان نیا لباس دیتا ہے نا تو اس کی قیمت وہی جانتا ہے. ہمارے مدرسے میں صاحب نے سب بچوں کا لباس بنوایا, جتنے بچے سب کو اچھا لباس بنا دیجیے, بچے مدرسے کے بنوا دیے, سب بن گئے. ایک بچے کے گھر والوں جب فوٹو بھیجی گئی, صاحب آپ کے بچے تو خوشی, چہرے میں خوشی ہے جب کسی بچے کے اوپر, یتیم بچہ تھا بیچارہ وہ, تو اس کی ماں نے فون کیا, مول صاحب اب تک کی زندگی میرے بیٹے نے پہلی مرتبہ نیا کپڑا پہنا ہے, اب تک دارا پہنتا رہا تھا. مطلب ایسے یعنی کتنے افراد ہماری سماج میں ہیں. اب اس ماں کے دل میں جو خوشی ہے, اس بچے کی خوشی ہے, اس کا جو اجر ہوگا وہ پیسوں میں نہیں ہوتا. روایت کہتی ہے کہ یہ تو بات اپنی رہتی میں کہا, روایت کی فکر یہ ہے کہ جو انسان اگر کسی ضرورت مند غریب محتاج کو لباس پہناتا ہے تو اس کے عوض میں خدا اسے رحمت کا لباس پہناتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا, یعنی ہم نے کچھ روپے میں کچھ پیسے میں کسی ایک ضرورت مند کو ایک لباس پہنا کر کے اس پر احسان نہیں کیا, بلکہ اپنے لیے رحمت کا لباس خریدا. یہ بازار میں نہیں ملتا, رحمت کا لباس اپنے لیے خریدا ہے. جب اس کانسیپٹ کے ساتھ اس نظریے کے ساتھ کریں خدمت تو پھر احسان نہیں جتایا تھا ہم نے فلاں کو دیا فلاں کو پہنایا, بلکہ احساس صاحب ہم نے اس کے ذریعے اپنا فائدہ کیا. جب ذہن یہ ہوتا صاحب کہ ہم نے کسی کو دے کے اس پر نہیں بلکہ اپنے بینیفٹ کا کام کیا, بات ہو رہی تھی کہ ہم نے گھر وہاں بنایا تو ہم نے اپنا فائدہ کیا, نہ کہ اس پر احسان کیا. تو احسان جتاتا نہیں آدمی کہ ہم نے آپ ساتھ کر دیا, بلکہ شکریہ ادا صاحب کہ آپ نے قبول کر لیا. اور چوتھی بات بھی اس کے اندر شامل کر لیتے ہیں, وہ بھی اطعام المومنین بھی ہے, کھانا کھلانا مومنین کا. یہ بھی اس عمل کو ہے جس سے سکرات موت مشکلیں اس کی آسان ہوتی. اور پھر بات یہ ہوگی صاحب کہ بڑی بحث ہے یہاں, تو آپ کے علاقے میں ماشاء اللہ اچھا خاصا ایشو بن گیا یہ مسئلہ, مگر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کھانا کھلانا ثواب ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, مگر ہر جگہ کھانا کھانا ثواب ہے. کھانا کھلانا ثواب ہے, کھانا کھانا کوئی ثواب ہے, ہر جگہ کھا لیا آپ نے, اسی لیے منع کیا ہے, بہت خان میں بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے. وہ کھلا رہا ہے, بڑا آدمی کھلا رہا ہے, مگر جہاں کھلا رہا ہے اس ٹیبل پہ شراب چلتی ہے, حرام ہے جا کے وہاں بیٹھ کھانا.